ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمیں نہلاتی۔ لکس، کیپری، ریکسونا کس نے دیکھے تھے؟ بس کھجور مار کا صابن سے کپڑے بھی دھلتے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بد نصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے۔ ہمیں گاؤں بہت اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم گاؤں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریخ ڈیرے پر آن پہنچتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر جھانکتی رہی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو اماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیت سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئیں۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئیں، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھیں اور آخری سانس تک محنت مشقت کی۔ چکی پیستی رہیں، پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لپٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری پنڈ سر پر اٹھا کے ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقتول بھر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ ہی دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپر ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔
माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। इन्हें कई दिन तक बिस्को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई। मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो इसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता ना कहीं से, पागल कहीं का। मैं बामुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव के डॉक्टर के पास ले गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी। वक्त ही नहीं मिला, लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तरे मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में भी थी कि नहीं। लेकिन आज बैतुल्ला का तवाफ़ करते हुए पठानों और सूडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवारे काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद एक बार फिर माँ की गोद में पहुँच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे।